ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں موضوع کے حوالے سے ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ لذت عبادت جو کہ موضوع ہے، اور ہم نے سورہ ذاریات کی آیت کے حوالے سے یہ عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، جیسا کہ اللہ سورہ آل عمران میں بھی ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ اطیعوا اللہ وَرَسُولَ، کہ اے حبیب کہہ دیجئے تمام انسانوں سے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یعنی کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم کام کے لیے، ایک اہم مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد الحمدللہ اگر ہم اس مقصد کی اہمیت اور افادیت کو جان جائیں، وہ اتنا اہم مقصد ہے کہ اس سے بڑا اور اس سے عظیم کام اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ ایسا کام کہ جس میں فقط اور فقط ہماری فلاح ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارے لیے بشارت ہے، ہمارے لیے راحت ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یعنی وہ رسول کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ محمد میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ، کہ محمد سوائے رسول کے اور کچھ نہیں۔ یعنی وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے پیغام تک، اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانا، جس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، جس کی ذات اللہ کی معرفت کا وسیلہ ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی حیات کا یہ مقصد ہے کہ ان کی حیات کے، ان کی ذات کے ذریعے سے اللہ کی، اپنے خالق کی معرفت حاصل کرو، اور ان کے اعمال سے، ان کے ایکشن سے، ان کے طریقہ زندگی سے، ان کے حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے مقصد حیات کو جانو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے نبی کی تخلیق کا مقصد کیا بیان کیا؟ پیغام حق کو اس کی مخلوق تک پہنچانا، اس کی ذات کو اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ہمارے ہادی ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں۔ اور وہ نبی کہ جس نے اتنے بہترین طریقے سے اس پیغام حق کو ہم تک پہنچایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، وہ اور گزشتہ انبیاء میں سے کسی کو بھی وہ مرتبہ، وہ فضیلت عطا نہیں ہوئی ہے۔ صرف اور صرف یہ فضیلت میرے رسول کی ذات سے منسوب ہے کہ ایسا پیغام حق پہنچایا، ایسی معرفت رب لوگوں کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی معرفت اپنی ذات کے ذریعے سے پیش کی ہے، اس دین حق سے روشناس کرایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو ہمارے نبی نے کی ذمے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام دیا تھا، وہ انہوں نے بہت ہی کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے، کوئی گنجائش، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں چھوڑی، اکمل کر کے اس ذمہ داری کو، اس فرائض کو جو اللہ نے ان کو سونپے تھے، ان کی ادائیگی کی ہے۔ تو ہم ان کی امت ہے، لہٰذا ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے ان فرائض کو ادا کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر بھی اسی طریقے سے سند ہم کو بھی دے دے کہ یہ وہ مخصوص بندے ہیں، یہ وہ انسان کامل ہیں کہ جنہوں نے میرے حکم کی اس طریقے سے اطاعت کی جو اطاعت کرنے کا حق تھا۔ لہٰذا جب ہم اپنی تخلیق کے مقصد کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے، اس کی افادیت کو سمجھ جائیں گے، تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ ہمارا شمار اللہ کے نافرمان بندوں میں ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے لذت عبادت کو درک کرنا ہے، اس لذت کو پانا ہے مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم کے اس موضوع کے ذریعے سے۔ یہی میرا مقصد ہے، اور مجھے یقین ہے ہمارے ناظرین بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان پروگرام کے ذریعے سے ہماری فکری تربیت اس صورت میں ہو جائے کہ ہمارا عمل استوار ہو جائے اور ہم صحیح معنوں میں ہمارا شمار ان عابدین میں ہو جائے کہ جن کی اللہ اپنے کلام الہی میں تعریف اور توصیف کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہمیں ان تمام نکات کی طرف متوجہ ہونا ہے، کس طریقے سے ہم اپنے اندر لذت عبادت، ٹیسٹ آف ورشپ کس طریقے سے اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے اندر عبادات کی وہ چاشنی پیدا ہو جائے۔ یا آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، میں کالر سے بھی کہوں گی کہ وہ بھی بتائیے کس انداز سے گفتگو کی جائے، کس انداز سے ہم اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں۔ تو پہلا پوائنٹ جو میری اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے، وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کیا چیز ہے، کیا عوامل ہیں کہ جو ہمیں اس راہ حق سے، اس کامیابی کے راستے سے، عبادت کی لذت کو حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ وہ کون سے امر ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے ریزن ہیں؟ تو پہلا ریزن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ۔ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہم جو ہیں اپنی عبادتوں میں لذت اور چاشنی پیدا نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم کو ہماری عبادتیں بار لگتی ہیں، بوجھ لگتی ہیں۔ یہ شیطان ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم قرب الہی کو پا سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت سے اسی ریزن کی وجہ سے نکالا تھا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو ریئلائز کرتا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے اس مصیبت جو اللہ نے اس پر نازل کی ہے نافرمانی کی بدولت، اس کو جنت سے دربدر کر دیا، اس کو جنت سے نکال دیا۔ اس نے اس کا ریزن حضرت آدم کو ٹھہرایا، حضرت آدم پر الزام لگایا کہ حضرت آدم کی وجہ سے میں جو ہوں وہ جنت سے نکالا گیا ہوں، حضرت آدم کی وجہ سے مجھے مردود قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں مسز حسین بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت اس کا انتظار رہتا ہے، اور آج تو آپ کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ آپ سے بس یہ میں ایک ڈسکس کرنا چاہتی تھی ایک پوائنٹ کہ ہماری عبادت جب ہم بہت خلوص سے اپنی نماز بھی شروع کرتے ہیں، لیکن نماز کے شروع کرنے کے بعد ہماری نماز میں وہ لذت نہیں رہتی، ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے،
پھر ہم واپس اپنا دھیان نماز کی طرف لائیں. بیچ میں ہم اس طرح سے اپنی نماز کی عبادت کو انجام نہیں دے پاتے جس طرح سے دینے کا حق ہے. بے شک. اب مثال کے طور پہ ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو حج ہم زندگی میں ایک دفعہ کرتے ہیں. اس کے لیے ہماری پوری کنسنٹریشن ہوتی ہے, ہماری عبادت کا پورا رجحان اس کی طرف ہوتا ہے, تو ہم اس کے ایک ایک عمل کو بہت اچھی طرح کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اس کا ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے. یا زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تب بھی, لیکن جو ہماری روز کی روٹین کی عبادت ہیں اس میں ہماری وہ لذت قائم نہیں رہتی. اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے ایسا کون سے عمل کریں کہ ہماری عبادتوں میں وہ لذت جو ہمارے ائمہ ہم سے چاہتے ہیں, جو ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے, ہم وہ لذت اس میں ہماری نماز میں, ہماری عبادت میں. ہم لوگ مجلس میں جاتے ہیں, وہ بھی ایک عبادت ہے. اس میں ہم جتنے خلوص سے اگر ہم مجلس میں جائیں گے ہمیں اس میں اتنا ہی مزہ آتا ہے اس کے سننے میں. وہاں سے آنے کے بعد جو کچھ ہم نے سنا اس کو ہمارے دل پہ بیٹھتا ہے. اگر ہمارے اس میں خلوص نہیں ہوتا تو ہم جاتے بھی ہیں واپس آ جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. لیکن سم ٹائم بہت سی باتیں دل کو بہت ٹچ کر جاتی ہیں. صحیح. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں ایسے طریقے بتائیں کہ جس سے ہمارا دھیان مکمل طور پہ عبادت کی طرف ہی رہے. اس میں ہر طرح کی عبادت ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, مجلس, میلاد, جو بھی کچھ ہے, ہمارے اس خلوص کو ہمارے اس چیز میں ہونا چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جی جی بالکل بالکل, بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے. تو مجھے معلوم ہے, آپ سے میری گفتگو ہوتی ہے, مجھے اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت بڑے بڑے اسکالرس کو بھی سنا ہے اور بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی اس حوالے سے. تو آپ اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں نے جیسے پہلے ابتدائی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ چونکہ آج میرے ساتھ کوئی گیسٹ نہیں ہے تو ہم ناظرین کو اپنا گیسٹ بنا کے, اور ان سے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بھی سوال کروں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو نماز میں, اب ظاہر ہے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سیٹسفیکشن ہو, وہ ہمیں لذت محسوس ہو, روح عبادت کو ہم سمجھ سکیں. آپ کیا سمجھ رہی ہیں آج کے معاشرے میں, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ کیا وجہ آپ سمجھ رہی ہیں؟ پھر انشاءاللہ میں بھی اس پوائنٹ پہ گفتگو کروں گی. دیکھیں, میں آپ سے بتا رہی ہوں جس طرح حج ہے, جی, حج ہماری ایک عبادت ہے. جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم بہت خلوص سے ایک ایک قدم اللہ کے, اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم خدا کے سامنے ہیں, اور ہماری ہر عبادت جو ہے وہ اس میں کی گئی ہر عبادت میں وہ خلوص ہوتا ہے جو ہماری نمازوں میں نہیں ہے. آپ نے جو ابھی یہ جملہ بولا ہے مسز حسین, یقین کیجئے کہ بس یہی پوائنٹ ہے کہ جو میں کہلوانا چاہ رہی تھی, اور اسی حوالے سے میں بھی اس پر گفتگو کروں گی کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم حج پہ جو جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ریگولر عمل نہیں ہے, زندگی میں ایک دفعہ تو واجب ہے, اور جس کو توفیق اللہ عطا کرے تو وہ پھر بار بار بھی جاتا ہے. تو جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ابھی آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ وہاں پر ہمارے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے, ایک خلوص ہوتا ہے, اور ہر ایکشن ہم بڑے ہی توجہ کے ساتھ اور بہت ہی خلوص کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خدا کے روبرو ہیں. یہی آپ نے ابھی فرمایا نا. دیکھیے نا, بس یہی چیز کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے روبرو جس عبادت میں بھی محسوس کر لیں, اس عبادت میں خلوص خود بخود پیدا ہو جائے گا جب ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پائیں گے. جی, میں آپ سے ایک اور بات کرتی ہوں کہ ایک جب ہم مثال کے طور پہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے, صحیح, کوئی پریشانی ہو, بچوں کا امتحان ہے, کوئی ایسی کوئی بات ہے, کوئی نوکری کا سلسلہ ہے, کچھ بھی, ہم جو عبادت اس وقت کرتے ہیں ہم وہ خلوص ہماری عام روز کی عبادت میں نہیں آتا, کیونکہ ہم جب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا سن لے, جی, تو ہماری ایک اور ہی کیفیت ہوتی ہے. ہمارے آنسو بھی ہماری آنکھوں سے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل دماغ پوری طرح سے اللہ کی طرف ہوتا ہے. لیکن روزمرہ کی عبادت
میں ہمارا یہ رجحان نہیں آتا. صحیح، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ ایک اور آپ نے نقطے کی طرف اشارہ کر دیا، ہماری رہنمائی کی ہے کہ جہاں پر انسان اللہ کی مدد کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا یہاں پہ بھی وہ نقطہ نکلتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا، معرفت کا، کہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم حاجت طلب کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ جس سے ہم حاجت طلب کر رہے ہیں وہ حاجت روا ہے، یقین ہے، اس وقت ہمیں اس ذات پر یقین ہے. تو جہاں پر یقین پیدا ہو جاتا ہے خود بخود انسان کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ یقین ہے کہ یہ دینے والا ہے، رد نہیں کرے گا. مصیبت میں مصیبت زدہ لوگوں کی اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو وہ ذات رب العزت ہے. تو وہاں پر انسان کو کیا ہے، اللہ کی چونکہ غرض ہے، غرض اس کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ پر توکل کرو، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت کوئی در نہیں ہے جو اس کو اس مصیبت اور مشکل سے نکال سکتا ہے. بالکل ہے نا. تو وہ غرض. جی فرمائیے. جو باتیں ہیں مجلس کے انداز میں ہم لوگ جب سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ بہت اثر کرتی ہیں، اور اسی طرح آپ کا یہ پروگرام بھی. اسی لیے یقین کے بارے میں آپ کی مجلس ہم نے سنی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت بہت اچھی ہمیں باتیں بتائی تھی، اور آپ یقین کریں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ دلوں میں رہ جاتی ہیں. بے شک. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی ذکر سنیں اور ایسی باتوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں جن سے ہمارا یقین اور ہماری عبادتوں میں خلوص آئے. بے شک بے شک، بالکل بجا فرمایا آپ نے. بہت بہت شکریہ مسز حسین، آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ کی بہت ہی بہترین گفتگو آپ کی، اس سے ہمیں ہمارے اس موضوع میں بھی کافی پوائنٹس ملے ہیں. تو میں بہت ہی آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی دلی حاجات پوری کرے اور ذوق عبادت اور زیادہ. اور ہمارے ساتھ ایک اور غالباً کالر موجود ہے. اچھا، ابھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہماری یہ بھی مسز حسین نے جو گفتگو فرمائی، اور اس میں انہوں نے 2 پوائنٹ ایسے ہم بیان کیے ہیں کہ جو خود ہمارے لیے اس سے رہنمائی ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو انہوں نے ایک سوال جو کیا، اور اس میں حقیقت ہے، سوچنے کی بھی بات ہے، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم حج ایک دفعہ کرتے ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے واجب تو ایک دفعہ ہے، اور اس کے بعد اللہ جتنی بھی توفیق ادا کر دے، انسان کو عطا کر دے، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ عبادات ہیں کہ بار بار دل چاہتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے اور اس کو انجام دیا جائے خلوص کے ساتھ، اور اللہ ان تمام عبادات کو ہماری قبول بھی کرے. تو چونکہ حج ایک دفعہ انسان کرتا ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت بہترین اسکالر موجود ہیں جو گزشتہ پروگرام میں ہماری پروگرام میں ایز اے مہمان شرکت بھی انہوں نے فرمائی ہے، اور اس وقت وہ کال کے ذریعے سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہی ہیں، اور ہم ان کے بھی ویوز سے اور ان کے جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا اس سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں بہن مستجاب بہن، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، آپ کی دعائیں، شکر خدا کا الحمدللہ. جی میں آپ کی شرکت نہیں کر سکے آپ کے ساتھ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے. جی جی جی، لیکن انشاءاللہ کہ جو پیغام ہوگا جی وہ کال کے ذریعے پہنچا دیں گے. بالکل بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شرکت کرنے کا. ابھی ہماری ایک کالر تشریف لائیں تھیں، کال کے ذریعے سے انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور لذت عبادت کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ اس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں لاسٹ ویک سے. تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا جس کا میں جواب دینے ہی والی تھی، اور ماشاءاللہ سے اب آپ پروگرام میں چونکہ شامل ہو گئی ہیں
تو میرا اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں اس کے اوپر کوئی رائے قائم کروں یا کچھ گفتگو کروں. تو انہوں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ ہم حج پہ تو جاتے ہیں تو اس میں تو ہمارے اندر خلوص ہو جاتا ہے, اور جتنے بھی ارکان ہم ادا کرتے ہیں بہت ہی کیئرفلی, محتاط طریقے سے, اور بہت اس طریقے سے کہ بھئی اللہ ہمارے ہر عمل کو, ہر ایکشن کو ہمارے قبول کر لے, فوکس کرتے ہیں. مگر عام روزمرہ کی عبادت میں جیسے نماز پنجگانہ میں ہمارے اندر وہ فیلنگ پیدا نہیں ہوتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح, انہوں نے یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ اس لیے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے, اور اس میں ہمیں بہت ساری زحمات اٹھانی ہوتی ہیں, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اتنا خرچ کیا, اتنا زحمت کی, تو ہم ابھی یہ کہ اس کے ثواب سے مرحوم نہ رہیں. لیکن یہ ہے کہ نماز کی, اس لیے کہ حج کی اہمیت ایک دفعہ واجب ہوتا ہے اور ایک مالی خرچ ہوتا ہے ہمارا, اس لیے شاید میں سمجھتی ہوں اس کا احساس زیادہ ہوتا ہو. لیکن یہ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پہ ہمارا فقط ٹائم ہمیں دینا ہوتا ہے, کوئی خرچ نہیں ہے, کوئی زحمت نہیں ہے. جہاں بھی ہو, جس حالت میں, اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو, ٹھیک ہے. اگر وضو کے لیے آپ کے پاس پانی نہیں, تیمم کر کے پڑھو, یہ ساری سہولتیں ہیں. لیکن حج میں یہ ہوتا ہے کہ حج میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ پہ استطاعت ہے تو آپ کر سکتے ہیں, صحت ساتھ دیتی ہے, مالی حالات آپ کے درست ہیں تب. لیکن وہی ہے کہ حج کی ایک خاص تیاری سے سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے, جانا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نماز میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم خود انجام دیتے ہیں اور گھر میں, اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. مثلا نماز کی اہمیت ہی عام لوگوں پر واضح نہیں. کیوں؟ اس لیے کیا ہے کہ نماز قبول ہو گئی روایت میں ہے تو ساری عبادات آپ کی قبول ہوں گی. نماز قبول نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں. مطلب یہ کہ مین جو ہماری عبادتوں کی قبولیت کا باعث ہے, عمل کا قبولیت کا باعث ہے, وہ نماز ہے. اگر ہماری نماز ہی ٹھیک ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں ساری عبادتیں ہماری انشاءاللہ کہ قبول ہوں گی, اور توفیق حاصل ہوگی برائیوں سے بچنے کی اور عمل صالح کی. لیکن وہی ہے کہ نماز, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز پہ ہماری توجہ حاضر نہیں ہوتی ہے. ہم نماز میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں نماز میں کتنے خیالات آتے ہیں ہمارے. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا حج میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آئے ہیں, پھر پتہ نہیں آنا نصیب ہوگا یا نہیں. نماز ظہر کی پڑھی, پھر عصر کی پڑھی, لیکن اس کی اہمیت کو نہیں. ابھی چلو ظہر میں توجہ حاضر نہیں تو عصر کی توجہ حاضر کر لیں. یہ بھی بعض لوگ متوجہ ہوتے ہیں, بعض نہیں ہوتے. لیکن اصل جو مین مسئلہ ہے, مشکل ہے, وہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہم پہ واضح نہیں. اس لیے کہ فقط ہم نماز سے کوئی ہمارا خرچ نہیں ہوتا, کوئی مشکل نہیں ہوتی اٹھانی. اتنا آسان عمل اور اس کا اتنا ثواب کہ تمام عبادتوں کی قبولیت کا باعث ہے نماز. بے شک, بے شک بنیاد ہے عبادتوں کی. بالکل بالکل. نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہو گئے. اور معصوم کا فرمان ہے کہ جس نے نماز کو تخفی یعنی اہمیت نہ دی, اس کو اہمیت نہیں دیتا نماز کو, تو وہ ہم سے نہیں. غالباً چھٹے امام علیہ السلام کا فرمان ہے, یعنی نماز کو اہمیت نہیں دیتا, اس کی اہمیت کو سمجھتا نہیں. معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز کو قضا کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے, بلکہ فرمایا جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا. کیونکہ پڑھنے والے تو بہت سے لوگ ہیں. جی نماز تو بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں. وہی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتے. اہمیت نہیں دیتے. اصل جو پوائنٹ ہے وہ روح عبادت یہ ہے کہ اس کی اہمیت, اس کی افادیت, اس کی فضیلت کو سمجھو گے تو خود بخود تمہارے ایکشن میں خلوص پیدا ہوتا چلا جائے گا. بالکل. اور ایک جو دوسرا پوائنٹ جو کہ میں بریک سے پہلے ڈسکس کر رہی تھی اور بریک آ گئی تو پھر ماشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کی بھی کال آ گئی, تو جو میں یہ پوائنٹ ڈسکس کر رہی تھی کہ آخر ابھی ہم اس طرف چلتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ ہماری عبادتوں میں خلوص پیدا نہیں ہو رہا. تو اس کا ریزن مختلف جی بسم اللہ بالکل جی اس کے ریزن کیا ہیں. تو میں یہ عرض کر رہی تھی اور میں اس میں آپ کی بھی رہنمائی چاہوں گی کہ میں یہ عرض کر رہی تھی کہ آخر کون سے عوامل وہ ہیں کہ جس کی وجہ جو کہ رکاوٹ بنتے ہیں ہماری عبادات کی طرف ہم کو راغب کرنے میں یا اس میں خلوص پیدا کرنے میں, کون سے عوامل ہیں. تو پہلا ریزن یا پہلی وجہ جو ہے وہ
وجود شیطان ہے کہ جو کہ انسان کے اندر وسوسے ڈال کر اس کے اندر جو ہے وہ اس امر کو، عبادات کو بجائے لذت کے زحمت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ یہ کانسیپٹ دماغ میں ڈالتا ہے کہ یہ بہت بڑا تم کام کر رہے ہو تو اس کا بس ادا کرنا کافی ہے، یہ نہ سوچو کہ کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. یعنی کہ جو اصل حقیقت عبادت ہے وہ چاشنی عبادت نہ، کیونکہ شیطان نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، نماز قبول نہ ہو اس بات سے روکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قبول اگر نماز ہو گئی تو وہ اللہ کا قرب وہ بندہ پالے گا، اور شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ بنی نو آدم اللہ کا قرب نہ پا سکے، کیونکہ آدم کی وجہ سے میں قرب الہی سے دور ہوا ہوں. تو وہ بلیم حضرت آدم کو کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی کوتاہی کو ایڈمٹ کرے، اپنی خطا کو وہ جو ہے اس کو ایڈمٹ کرے، کہ وہ قبول کرے کہ اس نے غلطی کی، اللہ کی نافرمانی کی، بجائے اپنی خطا کو جاننے کے وہ حضرت آدم کو اس خطا کا ریزن اور وجہ بناتا ہے. تو محترمہ مستجاب صاحبہ، آپ میرے اس پوائنٹ سے اتفاق کرتی ہیں اور اس میں مزید آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گی؟ جی بالکل بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ شیطان ہی نماز پہ ہی ہمارا کیوں حملہ ہوتا ہے. باقی مثلا عبادات میں ہم دیکھتے ہیں اتنے خیالات ہمیں نہیں آتے، اور مین جو ٹارگٹ کرتا ہے وہ نماز کو کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں سب سے جو مہم رکن ہے وہ سجدہ ہے، جس کے ذریعے انسان کو قرب الہی ملتا ہے، اور شیطان سجدوں کا دشمن ہے. بے شک، اس لیے کہ شیطان نے حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا خداوند متعال کی نافرمانی کر کے، تو وہ اب نہیں چاہتا کہ اولاد آدم کا کوئی سجدہ قبول ہو. سبحان اللہ، بے شک، بالکل یہی میں سننا چاہ رہی تھی، اور اسی طرف میں ناظرین کی رہنمائی کرنا چاہ رہی تھی کہ شیطان کا جو مقصد یہی ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ عبادت کی معراج سجدہ ہے نا، ہماری جو نماز ہے اس کی معراج سجدہ ہے، اور سب سے زیادہ جو قرب الہی کی فیلنگ ہوتی ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتی ہے. اب سجدے کا جو عمل ہے وہ کیا ہے، اس کی فلسفی کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں تو سجدہ وہ انسانی وہ عمل ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، جو کہ نہ قیام میں ہے نہ رکوع میں ہے. قیام میں بھی وہ اس کے اندر عجز و انکساری والی فیلنگ نہیں آتی ہے اگر کہ وہ کنیکشن نہ ہو پا رہا ہے، مگر رکوع میں بھی اس کو وہ کیفیت نہیں ہے. مگر سجدے میں انسان اپنی بلند ترین شے جس کو سر اور پیشانی کہتے ہیں، وہ چہرہ کہ جو انسان کی شناخت کا ذریعہ ہے، اس چہرے کو اس خاک پر رکھتا ہے، یعنی وہ اپنے عجز و انکساری کو اپنے عبودیت کی تذلیل کرتے ہوئے ربوبیت کو عزت دے رہا ہے. تو ظاہر ہے جب انسان کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور حقیر عاجز محسوس کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی عظمت کو درک کرتا ہے، اللہ کی بلندی اور بزرگی کو محسوس کرتا ہے. تو پھر اس کے اندر خود بخود وہ بندگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس عبادت میں وہ لذت محسوس کرتا ہے. بہت اچھا آپ نے سخن نقطہ بیان فرمایا کہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان سجدے کی حالت میں جائے، کیونکہ اسی سجدے کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ شیطان مردود قرار دیا ہے. اور سجدہ وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر انسان کا اپنے رب سے وہ کنیکشن ہو جاتا ہے. وہی اب جب وہ عجز و انکساری کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کی بزرگی کا اقرار کرتا ہے. یہی عین عبادت، یہی عین مقصد حیات ہے کہ انسان اپنے آپ کو عبد جانے وہ معبود ہے، اپنے آپ کو مخلوق جانے وہ خالق ہے. تو آپ اس کے حوالے سے مزید کچھ فرمائیں گی؟ جی، یہ کہ سجدے میں کہ دیکھتے ہیں ہم سجدے کا خود مثلا مہم ترین نماز کا جو اللہ کے قریب کرتا ہے رکن وہ سجدہ ہے. اور سجدے میں پڑھ رہی تھی کہ علماء سے بھی سنا
کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے اس وقت خالق کائنات فرشتوں کو متوجہ کرتا ہے، خصوصاً جب رات کی تاریکی میں، تنہائی میں رب العزت اس وقت فرشتوں کو متوجہ کرتا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ سجدہ کر رہا ہے، میں اس بندے کو کیا عنایت کروں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت آواز قدرت آتی ہے کہ اس بندے کو میں کیا عنایت کروں۔ ملائکہ کہتے ہیں میرے رب یہ اس کے گناہ بخش دیں۔ پھر آواز قدرت آتی ہے اور کیا دوں، کہتے ہیں کہ اس کی فیملی کے جس کے وہ چاہتا ہے خاندان کے گناہ بخش دے۔ پھر آواز قدرت آتی ہے اور کیا دوں، ملائکہ کہتے ہیں میرے اللہ یہ جو چاہتا ہے اس کو وہ عنایت کر دے۔ خالق کائنات رحیم اللہ پھر فرماتا ہے اور اس کو کیا دوں، فرشتے کہتے ہیں سب کچھ ہم نے بتا دیا اور تو بہتر جانتا ہے۔ کریم اللہ رحیم اللہ وہ رب خالق کائنات فرماتا ہے کہ بس تم کہہ دو کہ جیسے یہ میرا بندہ خلوص سے تنہائی میں میرا سجدہ کر رہا ہے میں بھی اس کو سجدہ کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سجدے کی اتنی فضیلت اور اللہ کو سجدے سے کتنا عشق ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندہ جیسے سجدہ کر رہا ہے تم بھی کہو کہ میں اپنے بندے کے اس طرح سجدہ کروں۔ بے شک بے شک، بالکل ماشاء اللہ۔ یہ ہے معرفت، اس کو کہتے ہیں کہ اگر انسان اس کو درک کر لے، اس کی عظمت کو درک کر لے، اور یہ وہ اہم اور مہم عبادت کے ذریعے ہی سے انسان اس بلندی تک، اس کمال تک پہنچتا ہے، اور وہ عبادت ہے پنجگانہ نماز، کہ جو انسان نماز کے متعلق اتنی فضیلت ہیں جی کہ میں عرض کرتی چلوں کہ نماز صبح کے متعلق تھا کہ اگر انسان کو صبح کی نماز کی فضیلت کا علم ہو جائے تو یہ ساری رات سوئے گا نہیں، بیدار رہے گا نماز کے وقت کے انتظار کے لیے۔ بے شک بے شک، بالکل بالکل۔ اور وہ لمحات، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لمحات کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ اس لمحات کو اللہ نے روزی کے تقسیم کرنے کا وقت قرار دے دیا۔ جیسے مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ صبح کی نماز سے طلوع آفتاب تک جو انسان سو جاتا ہے تو سمجھو کہ اس کی قسمت سو گئی ہے، کیونکہ اس وقت کی بیداری جو ہے وہ اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور رزق بھی وہ رزق جو رزق حلال، پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر، تمام رج سے پاک رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کو عطا کرتا ہے کہ جو اس وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کی فضیلت کو اپنے اندر، اس کے افادیت اور اس کے فائدے کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور ہم جو ہیں وہ یہ تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ اپورچنٹیز ہیں میں سمجھتی ہوں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ ہمارے ہی فائدے کی چیزیں ہیں اور ہم ہی غافل ہیں، اور وہ رب کریم اتنا رحیم ہے، وہ بار 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 ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حالانکہ اگر جو انسان نہیں لینا چاہ رہا فضیلت، غافل ہے، اللہ بھی اس کو بے راہ روی کا شکار ہونے دے، گمراہی میں چھوڑ دے، مگر بار بار اللہ دن میں 5 مرتبہ کم از کم اپنی بارگاہ میں نماز کے ذریعے سے بندے کو بلاتا ہے، اس نافرمان بندے کو کہ جو کہ اس کی افادیت کو، اس کو ویلیو نہیں کرتا ہے، مگر پھر بھی اللہ جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرتا ہے، اذان کے ذریعے سے مسلسل بلاتا ہے اپنے بندے کو کہ آؤ اور میرے ان لمحات کی برکتوں سے استفادہ حاصل کرو۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو درک کر سکیں، ان کی فضیلتوں کو ہم پا سکیں۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ نماز میں بہترین عمل جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اگر سجدے کی امپورٹنس کو ہم سمجھ جائیں گے تو آپ سمجھتی ہیں کہ پھر ہمارے اندر وہ لذت عبادت پیدا ہوگی، وہ چاشنی پیدا ہوگی، پھر یہ پنجگانہ نماز ہمیں بار نہیں لگے گی، اور ہم منتظر رہیں گے کہ وقت آئے اور ہم دوبارہ سے اس فضیلت کو، اس پلیجر کو، اس لذت کو دوبارہ سے ہم ٹیسٹ کریں۔ کیونکہ علماء کا جملہ ہے کہ نماز سے نہ کہو ٹائم نہیں، بلکہ ٹائم سے کہو نماز کا ٹائم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ
نماز سے نہ کہو کہ کام کا ٹائم ہے، کام سے کہو نماز کا ٹائم ہے۔ بس یہ اپنے اندر تو سوچ پیدا نماز کرنا کی وہی ہے کہ فضیلت کو ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ عبادتوں کی بنیاد ہی ہماری نماز ہے، اور نماز کو سمجھ لیں تو نماز پھر وہ نماز بن جائے گی کہ جو نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ بے شک بے شک، بالکل بجا فرمایا۔ وہی جو بار بار اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود نماز کے باوجود نمازی جو ہیں وہ غیبت بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، حرام غذا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حقوق العباد کو نہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جب نماز ہمیں گناہوں سے روکتی ہے تو پھر نمازیوں میں یہ گناہ کیوں موجود ہے؟ ان کے کردار میں یہ گناہ کیوں ہیں؟ ان سے کیوں یہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں؟ وہی ہے کہ نماز ہماری وہ نماز نہیں ہے، نماز ہماری ناقص ہے، مقدمات نماز ہی ہمارے ابھی درست نہیں ہے کہ نماز وہ نماز مثلا حالات حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں معصومین کی نماز، ہمارے آغا بہجت نزدیکی گزرے ہیں، ایک عارف باللہ تھے، ان کے متعلق ملتا ہے، بلکہ ان کے پیچھے ہم نے نماز بھی پڑھی، جب وہ نماز پڑھتے تھے اتنا گریہ بلند ہوتا تھا، اور اس جملے پہ جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا جانتے کہ ان کی چیخ نکلتی تھی۔ اور ان کی نماز اگر چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہیں تو ان کی نماز وہاں پہ سی ڈی کی صورت میں انہوں نے دی ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے لگے، ایک مرتبہ ان کی زندگی نامے میں ملتا ہے کہ جا رہے تھے نجف سے کربلا پیدل قافلے کے ساتھ، تو نماز شب کا جب ٹائم ہوا تو یہ قافلے سے علیحدہ ہو گئے، اور اس وقت فرماتے ہیں کہ 70 لوگ ایسے تھے جو نماز شب کی قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے جیسا بندہ پڑھے تو گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن یہ عرفاء دعائے قنوت میں وہ دعا ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے، جس کو ہم کبھی ماہ رمضان میں کھول لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ جی بہترین دعا، بہترین دعا۔ تو کہتے ہیں کہ جب آغا بہجت نے نماز شب شروع کی تو قافلے سے دور تھے، قافلے والوں نے دیکھا کہ شیر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب جو ہی شیر کو آتے ہوئے دیکھا تو ظاہر ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو آپ نماز واجب بھی توڑ سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو اس وقت کہتے ہیں قافلے والوں نے کہا کہ ہم آگے جاتے ہیں تو شیر ہمیں کھا جائے گا، اور آغا شریعت کو جانتے ہیں، نماز کو توڑ کے یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن کہتے ہیں کہ آغا اپنی نماز میں محو رہے، اور شیر آیا، اس نے آغا کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ جب شیر واپس گیا تو یہ سارے قافلے والے آغا کے پاس ہے اور کہا آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی جان بچ گئی۔ آغا نے کہا کس لیے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں۔ کہا کہ شیر کے چلنے کی آواز نہیں سنی آپ نے؟ شیر آپ کے آگے پیچھے آیا، طواف کیا، آپ نے نہیں دیکھا؟ فرمایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس صلاۃ کو کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن۔ سبحان اللہ سبحان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سارے عضو اللہ کی طرف متوجہ تھے، متوجہ تھے۔ بے شک بے شک، بہترین آپ نے ماشاءاللہ سے آیت اللہ بہجت کے حوالے سے گفتگو فرمائی، جو کہ ہمارے لیے بڑی بہترین رہنمائی ہے۔ سسٹر مستجاب صاحبہ، میں بہت زیادہ ہمبلی آپ سے تھینکفل ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں کال کر کے شرکت فرمائی ہے۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ آپ اسی طرح اپنی گفتگو سے ہماری رہنمائی کرتی رہیں، اور ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے استفادہ حاصل کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، یہ ہماری بہترین اسکالر اور بہت ہی بہترین انداز سے سمپل وے میں گفتگو کرتی ہیں، جو کہ عام فہم ہوتی ہے، اور ہم اس سے